بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المكرم المفخم المشتهر بين الآفاق المرحوم المغفور مولانا محمد إسحاق حصل لي الإجازة والقراءة والسماعة من الشيخ الأجل والحبر الأبجل الذي فاق بين الأقران بالتمييز عن الشيخ عبد العزيز، وحصل له الإجازة والقراءة والسماعة عن والدي الشيخ ولي الله بن الشيخ عبد الرحيم الدہلوی. مولانا کل 10-15 خصوصیات اور میزات التی یمتاز بها الترمذی، جس سے امام ترمذی جامع ترمذی ممتاز ہے باقی کتابوں سے، وہ آپ کو میں نے کل آپ سے عرض کیا ہے. اب مسئلہ ہے اسنادہ منی الی سیدنا محمد بن عبداللہ علیہ السلام، ہم سے لے کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند وہی ہے جو کل میں نے بخاری میں آپ کو بتایا. اب تھوڑا سا اتنا سا ہوگا، جامع الترمذی یا سنن الترمذی یا یہ الجامع المعلل، 3 نام آپ کو بتایا تھا، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ جامع الترمذی ہم نے حضرت اقدس شہید فی سبیل اللہ پیارے پیارے مفتی نظام الدین سے ہم نے پڑھی. انہوں نے حضرت اقدس مولانا فیض علی شاہ سے، اور فیض علی شاہ نے پھر آگے اسی طرح مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، پھر یہ سلسلہ آگے جائے گا. مولانا مدنی سے اوپر میں نے الی رسول اللہ آپ کو کل بتایا تھا. اگر کسی کو یاد نہیں ہاتھ کھڑا کرے تو پھر واپس آپ کو بتا دیتا ہوں، سمجھے؟ وہ سند پوری کی پوری آپ کو میں نے الی رسول اللہ نہیں بلکہ الی جبریل و الی اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تک وہ سند آپ کو پہنچا کر کے آپ کو بتائی تھی. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت اقدس مولانا مفتی نظام الدین شامزی رحمۃ اللہ علیہ وسلم. باقی عمومی اجازت تو یہ ہے کہ حضرت سے بھی ہے، شیخ الحدیث استاد سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہے، اور دیگر اکابرین سے. میرے پاس انشاءاللہ کتاب ہے، آخر میں اس میں اسانید 20-19 سینکڑوں اسانید ہے. دکتور تقی الدین الندوی جو اس وقت 80-90 سال کی عمر میں ہے، العین میں ہے، ان سے بھی میں نے اجازت لی ہے، عربوں سے لی ہے. وہ اجازت الگ ہے، لیکن مشہور جن سے ہم نے پڑھا ہے براہ راست وہ یہی ہے جو آپ سے عرض کیا. سمجھے مولانا؟ چلیے گا. قال الشیخ المکرم المفخم المشتہر بین الآفاق المرحوم المغفور مولانا محمد اسحاق حصل علی الاجازت والقراءۃ والسماعۃ من الشیخ الاجل والحبر الابجل. یہاں یہ لوگ، ہم لوگ عجب لوگ یہ کہتے ہیں کہ حبر، لیکن یہ لفظ حبر نہیں ہے، صحیح فصیح لفظ حبر ہے. والحبر الابجل الذي فاق بین الاقران. فرماتے ہیں حضرت شیخ المکرم جو قابل اکرام ہے، قابل تکریم ہے، المفخم معنی المعظم، سمجھے؟ بڑے معظم انسان. المشتہر بین الآفاق، یاد رہے آپ کو کہ شیخ کا معنی من یحیی السنۃ ویمیت البدعۃ وتکون افعالہ واقوالہ حجۃ للناس ولو کان شابا. محدثین کے ہاں یہی ہے. ہاں ملنگو، محدثین کے ہاں ویسے تو شیخ کا معنی من لہ مہارۃ کاملۃ فی فن من الفنون ولو کان شابا، جو کسی بھی فن میں ماہر ہو، اگرچہ وہ جوان بھی ہو لیکن وہ شیخ ہے، کسی فن میں مہارت ہو. جیسے ابن حاجب ہے، جوان ہے لیکن وہ شیخ ابن حاجب نحو میں. مطلق شیخ کی تعریف من لہ مہارۃ کاملۃ فی فن من الفنون، جس کو مہارت کاملہ حاصل ہو کسی بھی فن کے اندر. محدثین کے ہاں میں نے عرض کیا کہ چونکہ ہم لوگ علم حدیث پڑھ رہے ہیں تو محدثین کے ہاں من یحیی السنۃ ویمیت البدعۃ وتکون افعالہ واقوالہ حجۃ للناس ولو کان شابا. من یحیی السنۃ، سنت کو یہ ہے کہ زندہ کر دے اور بدعات کو مٹا دے، مردہ کر دے، بدعات کو مٹا دے. وتکون افعالہ واقوالہ حجۃ للناس، اس کے اقوال اور افعال لوگوں کے لیے دلیل بن جائے. ولو کان شابا، اگرچہ وہ جوان ہو. قال الشیخ المکرم، قابل تکریم، قابل کرام، المفخم، اس کا معنی معزز یا کہو معظم. المشتہر، مشتہر بھی پڑھ سکتے ہیں، المشتہر. المشتہر بین الآفاق، الآفاق کا الف لام مضاف الیہ کا عوض ہے. المشتہر بین آفاق دنیا، دنیا کے تمام اطراف میں مشہور ہے. جب اطراف میں مشہور ہے تو خود دنیا میں بھی مشہور. سمجھ رہی میں؟ اطراف کا جب احاطہ کر لیا تو خود دنیا میں بھی مشہور ہو گیا. المشتہر بین آفاق الدنیا المرحوم المغفور مولانا محمد اسحاق، حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ. حضرت فرماتے ہیں حصل علی الاجازت، مجھے ترمذی شریف کی اجازت، والقراءت، اور اس کی قراءت میں نے شیخ پر باقاعدہ اساتذہ پر پڑھی ہے، والسماعت، اور میں نے سنا. قراءت میں یہ ہے کہ خود یہ ہے کہ پڑھے استاد جی سنے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے، یا استاد پڑھے اور یہ کہ شاگرد سنیں.
اور ویسے زبانی اجازت بھی دے دیں. اور سماعت میں یہ ہے کہ ایک اور طالب علم عبارت پڑھ رہا استاد جی کے سامنے اور ہم میں سے کوئی بھی سنتا ہے. سمجھ شریف میں یہ مسائل سارے انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. حضرت فرماتے کہ اجازت حدیث، اجازت جامع ترمذی اور قرات اور سماعت من الشیخ الاجل، بہت بڑے شیخ جو بڑے شیخ ہے ان سے، والحبر الابجل جو کہ بڑے عالم ہے، اور الابجل کا معنی معزز، سمجھے، عظیم الشان اور معزز. الذی فاق بین اقرانہ، جو اپنے ہم اثروں پر فوقیت رکھتا ہے. الذی فاق اقرانہ، جو فوقیت رکھتا ہے اپنے یہ کہ ہم اثروں کے درمیان میں. کس چیز میں فوقیت رکھتا ہے؟ بالتمییز، دانش مندی میں، عقل مندی میں. بالتمییز، تمییز کا معنی ویسے فرق کرنا، کیا سمجھے، تمیز کرنا، فرق کرنا، معنی صحیح اور سقیم میں، دوست اور دشمن میں، اللہ کی ناراضگی غیر ناراضگی میں. ظاہر ہے کہ یہ وہ آدمی فرق کرے گا جو پرلے درجے کا عقل مند ہوگا، دانش مند ہوگا. اس لیے تمییز کا ترجمہ میں نے کیا کر دیا؟ عقل مندی سے. الذی فاق بین اقرانہ، جو اپنے اقران پر فوقیت رکھتا ہے اور اپنے ہم اثروں پر فوقیت رکھتا ہے. بالتمییز، دانش مندی میں اور عقل مندی میں، عقل مندی اور دانش مندی میں. مولانا بس اتنی سی بات سمجھو، شاہ عبدالعزیز بیٹا ہے، شاہ ولی اللہ اس کا ابا ہے. نسب کے لحاظ سے شاہ ولی اللہ ابا ہے، شاہ عبدالعزیز بیٹا ہے. علمی لحاظ سے شاہ عبدالعزیز ابا ہے اور اس کا جو ابا شاہ ولی اللہ وہ اس کا بیٹا ہے. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ آدم علیہ السلام ابا ہے، محمد رسول اللہ بیٹا ہے، لیکن علمی لحاظ سے نبوت اصلیہ کے اعتبار سے محمد اصل ہے اور آدم نہیں، 1.25 لاکھ انبیاء ان کے فرع ہے. نسبت آدم بوچون نسبت مصدر بفعل، نسبت آدم بوچون نسبت مصدر بفعل، گفتمینک مجمل از ناوی بپرسی نکترا. ہاں ملنگو، نسبت آدم بوچون نسبت مصدر بفعل، نسبت آدم بوچون نسبت مصدر بفعل، گفتمینک مجمل از ناوی بپرسی نکترا. آدم اور محمد رسول اللہ کی نسبت ایسے جیسے فعل اور مصدر کی نسبت ہے آپس میں. یہ میں نے مختصر سی بات کی ہے، کسی نحوی سے جا کر کے اس نقطہ کو پتہ کرو اصل حقیقت کیا ہے. گفتم اینک مجمل از نحوی بپرسی نکترا. ملا عبد الرسول شیعہ ہے، غضب کا نحوی ہے مولوی صاحب، سمجھے. گل بھی گئے، گلشن بھی گئے، پھولوں کے پتے رہ گئے، اچھے سارے مر گئے، الو کے پٹے رہ گئے. مولانا اشتقاق میں مصدر اصل ہے، تصدر منہ الافعال، و سارے افعال اسی سے نکلتے اس کے پیٹ سے. مصدر جائے صدور الافعال تصدر منہ کلھا، افعال سارے کے سارے اسی سے نکلتے. مصدر ماں ہے، ام الصیغ ہے. مصدر کیا ہے؟ ام الصیغ ہے، صیغوں کی ماں ہے، اصل الصیغ ہے. ام کا معنی اصل، ماں بھی اصل ہوتی ہے. مصدر اصل ہے اور سارے صیغے، اس لیے کہ ضرب الضرب بنا کردن، ضرب کو ضرب سے بنا دیا اور یہ کر دیا کہ با کو فتح دے دیا، آخر میں تنوین کو حذف کر کے با کو فتح دے، نہیں را کو فتح دے دیا، آخر سے تنوین حذف کر کے با کو بھی فتح دے دیا. تا ضرب ضرب شد، ضرب سے ضرب ہو گیا. پھر ضرب از، پھر یہ کہ ضرب، پھر ضربا، پھر وہ ضرب کے بچے ہیں، سمجھے. اور اپنے بچے کے بچے اپنے ہی بچے ہوتے، پھر اپنے بچے کے بچے کے بچے کے بچے اپنے ہی بچے ہوتے، اور پھر اپنے بچے کے بچے کے بچے کے بچے کے بچے اپنے ہی بچے ہوتے، سمجھے. مضارع پھر ماضی سے بنے گا، اسم فاعل پھر مضارع سے بنیں گے. تو اس طریقہ اور مسئلہ جتنے بھی صیغے ہیں وہ سارے کے سارے مصدر سے بنتے. مصدر ام الصیغ ہے، اصل الصیغ ہے. لیکن اعلال اور تعلیل مصدر کے اندر نہیں ہوتی. اعلال اور تعلیل اللہ کا بھلا کرے افعال میں ہوتے ہیں. افعال جو کہ تابع ہے اور فرع ہے اور بچے ہیں مصدر کے. اعلال اور تعلیل میں فعل اصل ہے، مصدر اس کا فرع ہے. خلاصہ یہ نکلا اشتقاق الصیغ کے اندر مصدر اصل ہے. بولو، اشتقاق الصیغہ میں مصدر اصل ہے اور سارے افعال اور صیغے اس کے تابع ہیں. لیکن اس کے اندر اعلال اور تعلیل میں فعل اصل ہے، بچہ اصل ہے اور مصدر اس کی فرع ہے. اب بتاتے ہیں کہ اللہ کا ولادت کے اعتبار سے، ولادت کے اعتبار سے آدم اصل ہے. ساری دنیا آدم سے پیدا ہے، انبیاء بھی اسی سے پیدا ہے. آدم ابو الانسان ہے اور باقی سارے اس کے فرع ہے. لیکن مسئلہ رہ گیا نبوت کے اندر محمد اصل ہے، سارے انبیاء اس کے فرع ہے بشمول آدم علیہ السلام. آپ لوگوں نے گھڑی دیکھی ہے کبھی؟
گھڑی دیکھیے جو بڑے بڑے گھڑیال ہوتے ہیں، سمجھ رہی ہیں کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ 1 2 3 4. اب 3 2 اور 12 ان کے درمیان میں فاصلہ ہے نہیں؟ کس کا فاصلہ ہے؟ 1 کا فاصلہ ہے. 3 اور 12 کے درمیان میں فاصلہ ہے نہیں؟ ہاں، لیکن 12 اور 1 کے درمیان میں کون سا فاصلہ ہے؟ ان کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. تو ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم. آدم 1 سے شروع ہے، سمجھے؟ عیسیٰ پہ آ کر کے عیسیٰ 12 ہے. 12 اور 1 آپس میں 1 مبدا ہے اور 12 منتہا ہے. بولو، 1 مبدا ہے اور 12 کیا ہے؟ منتہا ہے. یہ آکس کے یہ گول دائرہ یہاں مل گیا. یہ گول دائرہ پورا شروع ہو گیا آدم سے، وہ مبدا ہے، اور منتہا کیا ہے؟ منتہا 12 ہے. 1 سے آدم سے شروع ہو گیا اور منتہا 12 عیسیٰ. عیسیٰ پہ آ کر کے یہ گول دائرہ اس طرح ہو گیا. لیکن یہ گول دائرہ اس میں سوالاکن بھی آ گئے، یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اس میں درمیان میں 3 سوئی ہوتے ہیں، سیکنڈ والی بھی ہے، منٹ والی بھی ہے، گھنٹے والی بھی ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ بالکل درمیان میں مرکز میں 3 سوئی جوڑے گئے. اب یہ تینوں کو جہاں پر رکھا گیا ملایا گیا ہے، یہاں سے درمیان سے 12 کی طرف جاؤ گے، فرض کر لو 3 انچ کا فاصلہ ہوگا. نیچے 6 کی طرف آ جاؤ گے 3 انچ کا فاصلہ ہوگا، اور ادھر دائیں طرف جاؤ گے 3 تک 3 انچ کا فاصلہ ہوگا. 9 کے پاس آ جاؤ گے تو یہ گول دائرہ ہوگا. اگر آپ درمیان سے جہاں تینوں سوئیاں جڑی ہوئی ہیں، تینوں سوئیاں جڑی ہوئی ہے، یہاں سے 12 کی طرف جاؤ 4 انچ ہو، 6 کی طرف آ جاؤ 3 انچ ہو، تو سمجھو کہ یہ مرکز ٹھیک نہیں ہے، یہ دائرہ ٹھیک نہیں ہے، یہ دائرہ ٹھیک نہیں، مرکز آپ نے صحیح قائم نہیں کیا. اس دائرہ کا یہ محیط الدائرہ ہے، یہ گول ہے جس میں 1 سے لے کر 12 پر سلسلہ ہو گیا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ اس پورے دائرہ کی تصدیق ہوگی مرکز سے کہ یہ دائرہ گول ہے یا اونچ نیچ ٹھیڑا پن اس میں ہے بروہیوں کی طرح. سمجھے؟ اس کی تصدیق کس سے ہوگی؟ مرکز سے ہوگی. یہ آدم 1 سے شروع ہو کر 12 عیسیٰ پہ ختم ہو گیا. مرکز نبوت محمد ہے، اس پورے گول دائرہ کی تصدیق محمد سے ہوگی. اللہ کے لیے کچھ بلا پڑا نہیں پڑا؟ ہاں مولانا خیال کر لینا مولوی صاحب. حضرت بڑے عقل مند تھے. بالتمییز صحیح و ضعیف، صحیح و سقیم میں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، مضرت اور منفعت میں فرق کرنا، یہ ساری چیزیں عقل مند ہی آدمی کرتا ہے. بتاتے ہیں کہ اتنا عقل مند تھے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال ہو گیا تو ان کی عمر 16 سال تھی. 16 سال میں تمام علوم سے یہ فارغ ہو چکا تھا. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ غضب کا ذہین تھا دنیا کا. مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ علامہ انور شاہ کشمیری اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. بس انور شاہ کشمیری کو شاگرد مل گئے، انہوں نے شاہ صاحب کے علم کو جمع کر دیا. شاہ عبدالعزیز کو اس قسم کے شاگرد ملے نہیں. باقی غضب کا آیت من آیت اللہ تھے. میں نے عرض کیا کہ گویا کہ اپنے باپ کے باپ تھے، اپنے باپ کے باپ تھے علم میں. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری والا ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ استاد جی کی تعزیت کے لیے جا رہا ہے، شاہ عبدالعزیز سے تعزیت کریں گے. بیل گاڑی اس نے کرائے پر لے لی. بیل گاڑی والا جو تھا ہندو تھا، سوار ہو گیا، اپنی بیل گاڑی میں مجھے لے جاؤ. شاہ عبدالعزیز کے پاس جاتے ہیں، میں تعزیت کرتا ہوں، ہمارے استاد جی کا انتقال ہو گیا شاہ ولی اللہ کا. جا رہے تھے، بیل گاڑی والے نے درمیان میں بتایا، بیل گاڑی والے نے درمیان میں پوچھا، ہندو تھا، پوچھا قاضی صاحب اللہ تعالیٰ مسلمان ہے یا اللہ ہندو ہے؟ قاضی صاحب نے کہا یہ کیا ہو گیا، اللہ مسلمان ہے یا اللہ ہندو ہے؟ مسئلہ مشکل ہے، سمجھے؟ فرمایا بھائی میرے پاس جواب نہیں ہے، ہمارے استاد جی کا بیٹا ہے 16 سال کا لیکن ہے غضب کا، اس کے پاس جائیں گے، تم یہ سوال کرنا لوگوں کے سامنے تاکہ مجھے بھی فائدہ حاصل ہو جائے آپ کو. جیسے وہاں پہنچے، تعزیت ہو گئی. تعزیت کے بعد ہندو نے کہا شاہ صاحب اللہ تعالیٰ مسلمان ہے یا ہندو ہے؟ فوراً شاہ صاحب نے فرمایا اللہ مسلمان ہے، ہندو نہیں ہے. سمجھے؟ کہا کس طرح؟ کہا دیکھو گائے کو کتے بھی کھاتے، شیر بھی کھاتے، چیتے بھی کھاتے، اور ہندوؤں کے کچھ طبقے بھی کھاتے، عیسائی بھی کھاتے، یہودی بھی گائیں کھاتے، ہم لوگ مسلمان بھی گائے کو ذبح کر کے کھاتے. اگر خدا تمہارا ہندو ہوتا تو گائے کو اس طرح ذلیل نہ کرتا ہم لوگوں.
اگر اللہ پاک کیا ہے؟ ہاں، اللہ پاک اگر ہندو ہوتا تو اس طرح گائے کو ذلیل ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ شیر بھی اس کو چیڑ کر کے پھاڑ کر کے کھاتا ہے، چیتا بھی چیرتا ہے، کتے بھی اس کو چیر کر کے کھاتے ہیں، انسان بھی، انسانوں میں یہودی، نصرانی، مسلمان گائے کا اتنا دشمن ہے۔ گائے تو سب سے زیادہ تمہارے معبود ہے، تم گائے کے پوجتے ہو۔ اگر اللہ ہندو ہوتا تو گائے کے اس طرح احترام کرتا ہے جس طرح تم لوگ کر رہے ہیں، تو یہ اللہ لگتا ہے مسلمان ہے، سمجھے؟ اس لیے تمہارے گاؤں اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا۔ آئے سمجھ؟ ذکاوت ہے اس کی مولوی صاحب، اس لیے مولوی صاحب خیال کر لینا، بہت بڑے آدمی تھے، آیت من آیت اللہ تھے مولوی صاحب، بڑے حاضر جواب تھے، بڑے حاضر۔ عیسائی نے کہا کہ یہ کتا کیسے اٹھایا ہے؟ حضرت نے عیسائی سے پوچھا، عیسائی مولوی سے، پادری سے، کہا کہ یہ اس لیے اٹھایا کہ تمہارا نبی کہتا ہے کہ کتا جہاں پر ہوتے تو فرشتے نہیں آتے، سفر میں جاؤں گا، حضر میں جاؤں گا، کتا میرے ساتھ رہتا ہے، کتا میرے ساتھ ہوگا تو کوئی فرشتہ نہیں آئے گا، تو کوئی بھی میری روح کو قبضہ نہیں کرے، فرشتے روح قبضہ کرتے ہیں، تو کتا ہوگا تو کوئی فرشتہ نہیں آئے گا، میں مروں گا بھی نہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا کتے پھر کیوں مرتے خود؟ کتے کیسے مرتے؟ اس نے کہا یہ مجھے، فرمایا ہمارے نبی نے تو کہا ہے کہ کتے جہاں ہوتے فرشتے نہیں آتے، وہ خاص فرشتے رحمت والے، لیکن جو کتے مرتے ہیں، کتے کو مارنے کے لیے فرشتوں کی ایک الگ جماعت۔ اب تم جہاں کتا رکھو گے نا تو تمہارے لیے عام فرشتے رحمت والے نہیں آئیں گے، تمہارے روح قبضہ کرنے کے لیے وہ فرشتے آئیں گے جو کتوں کے روح قبضہ کرتے ہیں۔ سمجھے؟ آئے سمجھ؟ کمال نہیں ہے وہ سر۔ پھر کہنے لگے کہ شاہ صاحب آپ اس کتے سے کیوں نفرت کرتے؟ یہ کتا تو مسلمان ہے، عیسائی تھوڑی ہے، یہ تمہارے مسلمانوں، یہ مسلمان ہے، عیسائی نہیں ہے۔ اب دیکھو اس کا جواب میرے اور آپ کے پاس کیا ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا یہ آسان ہے، تھوڑا سا گوشت لاتے ہیں، رکھتے ہیں اس کے سامنے، اگر اکیلا کھائے گا تو عیسائی ہے، اور دوسروں کو بلائے گا کہ آؤ آؤ گوشت مل گیا، سارے ایک ساتھ کھائیں، پھر مسلمان ہے۔ ہم مسلمان کٹھے کھانا کھاتے ہیں، تم لوگ عیسائی اور یہودی الگ الگ پلیٹ اٹھا کر کے ہر ایک الگ کھاتا ہے کہ جراثیم ایک دوسرے کو نہ لگے۔ اکیلا کھانا یہ عیسائیوں کا، یہودیوں کا کام۔ کتا اگر گوشت رکھیں گے اکیلا کھایا تو پھر عیسائی ہے، اور اگر دوسرے کتوں کو بلایا راشا راشا آ جاؤ گوشت آ گیا، دوسروں کو بلایا تو سمجھنا پھر کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ اب تم لوگ فیصلہ کرو کہ کیا کتا دوسروں کو بلائے گا یا اکیلا کھائے گا؟ اکیلا کھائے تو فرمایا متعین ہو گیا کہ یہ عیسائی ہے۔ بالکل مسئلہ آسان ہے کہ کتا ہے عیسائی۔ یہ ذہن مولوی صاحب ان کا کام کرتا ہے، اور کیا کریں گے؟ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے کلب علی خان ایک بہت بڑا شیعہ تھا، اس کا نام بڑا تیز تھا، شاہ صاحب نے اس کا نام سنا تھا، اس نے عطا اللہ شاہ بخاری کا نام سنا تھا کہ عطا اللہ شاہ بخاری بھی خطرناک آدمی، ایک دوسرے کی کبھی ملاقات نہیں ہوتی۔ ایک دن اللہ کی شان کسی بس میں کلب علی خان بیٹھ گیا، شیعہ جبے کے ساتھ، شاہ صاحب اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اتفاقاً یہ جمع ہو گئے، چلتے چلتے گاڑی چل پڑی۔ شاہ صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ آپ اپنا تعارف کریں گے، نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام ہے کلب علی خان۔ کلب علی، حضرت نے فرمایا کہ یہ کلب علی کیوں نام رکھا؟ کہا بس میرے بڑوں نے، میرے والدین نے کہا کہ علی کا کتا ہوگا تو اللہ کو رحم آئے گا، اللہ بخش دے گا ہمیں، ہم علی کے تو کتے ہیں نا، سمجھے؟ علی کے کتے ہوں گے تو اللہ بخش دے گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا اللہ کے اپنے کتے ذلیل ہو رہے، گلیوں میں پھر رہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ اللہ کے اپنے کتے گلیوں میں ذلیل ہو رہے، سمجھے؟ ان کو کچھ نہیں مل رہا اور علی کے کتے کو بخشے گا۔ وہ شیعہ بالکل لاجواب ہو گیا، ایسا حیران ہو گیا کہ اس نے کیسے مجھے ذلیل کیا۔ تو شاہ صاحب سے پوچھا کہ حضرت آپ اپنا نام، میں تو ذلیل ہو گیا، آپ اپنا نام بتائیں گے، آپ کا نام کیا ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا میرا نام ہے خنزیر اللہ۔ آپ کا نام کہتے میرا نام کیا ہے؟ خنزیر اللہ۔ اس نے کہا خنزیر اللہ بھی کوئی نام ہے؟ تو کہا کیا کلب علی خان کوئی نام ہے؟ اللہ جب علی کے کتے کو بخشے گا تو اپنے خنزیر کو پہلے بخشے گا۔ اللہ جب علی کے کتے کو بخشتا ہے تو پھر کیا کریں؟ اپنے خنزیر کو تو اس سے پہلے بخشے گا، یہ تو علی کا کتا تھوڑی ہے، اللہ کا خنزیر ہے، اللہ پہلے بخشے گا، سمجھے؟ حیران ہو، بڑا حاضر جواب سے
قادیانی نے کہا کہ غلام احمد قادیانی، غلام کو کاٹو، احمد رہے گا، احمد نبی کا نام ہے، وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہے، وہ احمد میں ہوں، غلام کو کاٹو۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا عطا اللہ میں عطا کو کاٹو، اللہ رہے گا، میں اللہ ہوں، تجھے کس نے نبی بنا؟ میں اللہ آپ کو نبی نہیں، آپ کو نبی نہیں بناتا تو پھر آپ کہاں سے نبی بن گئے؟ قربان جاؤں اپنے اکابرین پر، قربان جاؤں اپنے اکابرین پر۔ اکابرین ایسے ہو مولوی صاحب، سمجھے؟ یہ جو تمہاری ٹوپیاں یہ جو ہوتی نا، اس سے مجھے سخت نفرت ہے۔ اس قسم کے لوگ پھر ایسی ٹوپی نہیں پہنو، یہ جو سوراخ سوراخ والی ٹوپی نہیں ہوتی، جیسے شلوار کو نیچے سے کاٹ کر کے سر پہ شلوار کو کاٹ کر کے کیا ہے سر، ٹوپی نہیں ہے، میں پیسہ مجھ سے لے لو، سمجھے؟ پیسہ مجھ سے لے لو، پیسے لے جا کر کے ٹوپی خریدو، سمجھے؟ یہ ٹوپی کچھ کسی کام کا بھی نہیں ہے، سمجھے؟ اس ٹوپی سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ عطا اللہ شاہ بخاری اور یہ شاہ عبدالعزیز، ان کی ایسی ٹوپیاں نہیں ہوتی تھی، سمجھے بھی؟ یہ ایسی ٹوپیاں نہیں ہوتی تھی۔ اس قسم کا ٹوپی والا کبھی جواب نہیں دے گا، آئے سن چلے گا بولے صاحب۔ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ الاجل والحبر الابجل، میں نے حبر لفظ کہا تھا، ایک عرب سے میں نے گفتگو کی، اس نے کہا عفوا یا شیخ منظور عالم کبیر انت تقول الحبر اللفظ لیس بحبر بل هو الحبر۔ اس کے بعد میں نے آ کر کے لغت میں دیکھا کہ واقعتاً اس کی بات صحیح ہے، لفظ حبر ہے، حبر استعمال ہوتا ہے، بہت قلیل استعمال ہوتا ہے، لفظ ہے حبر، اصل فصیح وہ حبر ہے، میری غلطی اس نے پکڑی۔ فرماتے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آنی شیخ عبدالعزیز کہ جو اپنے اقران پر فوقیت رکھتا ہے، عقل اور تمیز اور سمجھدانی میں، شیخ عبدالعزیز وحصل له الاجازت والقراءۃ والسماعۃ، ان کو اجازت اور قراءت اور سماعت یہ کہ اپنے والد ان والدی شیخ ولی اللہ، شیخ ولی اللہ ان کا لقب ہے، 11ویں صدی کے قریب، 11ویں صدی کے ہیں، یہ ولی الہند ہوتا تھا، اور یہاں یہ جو ٹھٹہ ہے جا کر کے زیارت کرو، ٹھٹے میں ہوتا تھا ولی سندھ، سمجھ شریف میں، یہاں مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ، جس کے تقریباً 18 کتابیں اب تک بھی موجود ہے حکومت کے پاس، مخطوطات میں نے خود دیکھا، کچھ مصر سے چھپتی ہیں۔ حضرت اقدس مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی شان میں تو گستاخی نہیں کرتے، لیکن یہ کہ یہ امام ابو یوسف اور امام محمد کے برابر کا آدمی سندھی تھا۔ یہ دونوں بر صغیر پاک ہند میں جب اسلام آیا وہ اس طریقہ پر کہ یہاں حضرت داؤد محدث تھا خزدار کے اندر، ملتان میں ایک محدث تھا، اور حیدرآباد دکن میں ایک تھا۔ یہ 3 عالم آگے، سمجھے، تابعین تبع تابعین کے بعد یہ 3 عالم آگے جو اس پورے بر صغیر پاک ہند کے اندر انہوں نے علم حدیث پھیلا دی۔ شاہ ولی اللہ بعد کے، پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے منطق اور فلسفہ جس کے اندر لوگ غلو سے کام لیتے، شاہ صاحب نے بڑی محنت کی۔ شاہ ولی اللہ ابن عبد الرحیم، ان کے والد عبد الرحیم۔ لیکن ایک بات آپ سے عرض کروں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ نے پوری خاندان کو اس مقام پہ کیسے فائز کیا کہ آپ کے بیٹے بھی آیت من آیت اللہ، والد بھی، آپ کے خواتین بھی، اس قسم کی روحانیت آپ کی مضبوط ہے، اللہ کے اولیاء اللہ ہے آپ لوگ، تو ساتھی اس کو نوٹ کر لیں، میرے لیے بھی دعا کریں کہ یہ مقام آپ کو کیسے ملا۔ تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں بہذا وجدنا ما وجدنا، یہ مقام اللہ نے ہمیں درود شریف کی وجہ سے دیا، یہ مقام اللہ نے ہمیں درود شریف، اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے، ان کا نام ولی اللہ تو ان کا لقب ہے، باقی نام ان کا ہے احمد ابن عبد الرحیم، احمد نام ہے، سمجھ شریف میں، احمد بن عبد الرحیم۔ حضرت اقدس ادھر ہندوستان میں ہوتا تھا، ولی الہند تھا، اور اسی کے زمانے میں یہاں 400 مدارس تھے ٹھٹے میں، 400 مدارس، پھر حکومتیں بے دینی اس طرح آ کر کے، آپ حضرات دعا فرمائیں، ابھی ایک بجٹ منظور ہو گیا، دوسری بجٹ منظور ہونے والے ہیں، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ مدارس کو وزارت تعلیم اپنے تحویل میں لے رہا ہے، اور سننے میں یہ بھی آیا، میں بھی وفاق کے 3-4 عہدے میرے پاس ہیں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وفاق کو کس طرف لے جایا جا رہا، یہ بھی سننے میں آیا کہ وفاق والے وزارت تعلیم کی اس میں دینا چاہ رہے ہیں مدارس کو، سمجھے۔ ہمارے مدارس جب سرکاری تحویل میں چلے گئے تو پھر یہ کہ مولوی صاحب جو تھوڑا موڑا سا جو کچھ ہم میں دین ہے، تھوڑی سی غیرت ہے، وہ غیرت بھی ہم سے نکل جائے گی، سمجھے۔ پھر ہم عمران خان کو جا کر کے اسی طرح کہیں گے کہ جی اللہ اس سے کام لے گا، میں نا امید نہیں ہوں، اللہ اس سے کام لے گا، یہ مدینہ والی ریاست قائم کرے گا، سمجھے بھیجیں۔ وہی لوگ جو میں نے آپ سے عرض کیا، کبھی بھی اس کی زبان سے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ قادیانی پہ اللہ کی لعنت ہے، قادیانی اللہ کا قادیانی جھوٹا ہے، جھوٹا نبی ہے، یہ آپ سن لیں اور کہلوا لیں، پھر مجھ سے انعام لے لیں، سمجھے۔ ایسی صورت حال کے اندر اور کھلے عام جیسے کہ میں بولتا ہوں،
سمجھے؟ اور چونکہ قرآن کا حکم ہے جو قطعی الکفر ہو تو اس کو لعنت بھیجنا ضروری ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ قطعی الکفر میں تو کوئی توقف کرنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے کافر موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے، لیکن جو مر چکے ہیں، قادیانی مر گیا، تو اس لیے مولوی صاحب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کس قسم کے لوگ ہیں۔ الذي فاق بين الاقران بالتمييز عن الشيخ عبد العزيز وحصل له الاجازه والقراءه والسماعه عن والد الشيخ حضرت اقدس مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ مصر جب تشریف لے گئے تو ایک مصری عالم نے کہا کہ شیخ كنا نسمع ان هناك في الهند عالما اسمه عبد العزیز، عبد العزیز سب سے بڑے عالم ہیں، لیکن اب ہم نے رجوع کر دیا، اب میں نے ایک کتاب پڑھی ہے، میں نے شاہ عبد العزیز سے رجوع کر دیا، اب شاہ عبد العزیز بڑا نہیں ہے، پہلے میرا نظریہ تھا کہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑا عالم شاہ عبد العزیز ہے، لیکن اب میں نے رجوع کر دیا۔ حضرت نے فرمایا اب کس کو پڑھا ہے؟ فرمایا ایک کتاب پڑھی ہے نفحۃ العرب، نفحۃ العنبر فی حیات الانور، نفحۃ العنبر فی حیات الانور، انور شاہ کشمیری ایک بہت بڑے عالم گزرے ہندوستان میں، اب میں اس کو سلام کرتا ہوں۔ اب نفحۃ العنبر لکھنے والا مولانا بنوری ہے، تو حضرت بنوری نے فرمایا کہ کیا ہے آپ صاحب حل تعرف و صاحب نفحۃ العنبر، نفحۃ العنبر والے کو آپ جانتے ہیں؟ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ تو فرمایا کہ وہی نفحۃ العنبر والا جس نے انور شاہ کشمیری کے حالات لکھی ہے، وہ بندہ جب شاہ عبد العزیز پر لکھے گا تو آپ رجوع کریں گے، کہیں گے شاہ عبد العزیز اس سے بڑا عالم ہے۔ یہ لکھنے والے کا کمال ہے جس نے انور شاہ کشمیری کو اس انداز میں پیارے انداز میں پیش کیا۔ یہی بندہ اگر قلم اٹھائے شاہ عبد العزیز پر تو آپ انور شاہ کو اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ حل تفاوض صاحب نفحۃ العنبر، صاحب نفحۃ العنبر کو دیکھا، اس سے کبھی کوئی گفتگو ہوئی ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا، لیکن کتاب زبردست لکھی ہے۔ تو فرمایا کہ اتعرف یا شیخ اتعرف انت تفاوض یعنی تکلم صاحب نفحۃ العنبر، آپ کی سے جس سے گفتگو ہے میں صاحب نفحۃ العنبر ہوں، نفحۃ العنبر کتاب لکھنے والا میں ہوں۔ اس نے کہا واللہ لست بہندین، تو ہندوستانی نہیں لگ رہا، تو عجم نہیں لگ رہا، ایسی عربی آپ نے لکھی، سمجھے؟ عبد العزیز بہت بڑے آدمی تھے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت اقدس فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر کی اس کی ایک دو پاروں کی تفسیر لکھی، اگر یہ پورے قرآن کی تفسیر مکمل لکھ لیتے تو ہمیں کسی تفسیر کی ضرورت نہیں تھی، بہت بڑے آدمی تھے، سمجھے؟ میں نے عرض کیا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات کو اللہ پاک نے درود کے ذریعے سے اس مقام پہ پہنچا۔ وقال شیخ ولی اللہ اخبرنا بھی شیخ ابو طاہر، یہ سند پوری میں کل آپ کو بخاری میں بتا چکا ہوں۔ حضرت شیخ ولی اللہ فرماتے ہیں اس کتاب کی خبر ہم نے دے دی والدی شیخ ولی اللہ بن شیخ عبد الرحیم الدہلوی وقال شیخ ولی اللہ اخبرنا بھی شیخ ابو طاہر المدنی، ابو طاہر المدنی وہ اپنے والد ان ابی شیخ ابراہیم الکردی، ابراہیم کردی سے، انی شیخ المزاحی، شیخ مزاحی سے، انی شہاب احمد السبکی، شیخ احمد سبکی سے، انی شیخ نجم الغیتی، انی زینی زکریہ الانصاری، انی لذی عبد الرحیم، انی شیخ عمر المراغی، انی الفخر بن البخاری، ان عمر بن تبرزت البغدادی۔ باقی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل سے پھر یہ شروع ہو جائے گا، یہاں تک سند ہو گئی، اس کے بعد دوسرا حصہ سند کا وہ ابو الفتح الکروخی سے لے کر کے مصنف تک ہے، تیسرا پھر مصنف سے لے کر کے الی رسول اللہ، سب کچھ کتاب میں موجود ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔